الہ الا نہیں پڑھوں گا، میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام نہیں قبول کر سکتا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے کہنے لگتے ہیں کہ میرے چچا، اگر آپ کو زور سے بولنے میں اگر شرم آپ کو محسوس ہو رہی ہے، آپ شرم محسوس کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے کان میں آہستہ سے، میں آپ کے منہ کے پاس میں اپنا کان لے جاؤں گا اور آپ دھیرے سے آہستہ سے آپ صرف ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ، میں کل قیامت کے دن خدا کی قسم اللہ رب العالمین کے سامنے میں گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، آپ کے بارے میں سفارش کروں گا۔ ابو طالب نے کہا کہ نہیں میرے بھتیجو سنو، اخترت النار علی النار، میں نے آگ کو پسند کر لیا ہے آر پر، مجھے جہنم کی آگ میں جلنا منظور ہے، لیکن اسلام قبول کرنا مجھے پسند نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، بتائیے، سوچنے والی بات ہے کہ ابو طالب نے اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بتائی، انہوں نے اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت کی توفیق انہیں نصیب نہیں عطا فرمایا، انہیں ہدایت کی انہیں توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تھا کہ ابو طالب ہدایت پائے، یعنی اللہ رب العالمین گمراہ کرنا چاہتا تھا ابو طالب کو، اس لیے اس کو ہدایت کی روشنی نہیں ملی۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھ کے ہر جمعہ کے دن ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہے گا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے گا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دینے کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے، ہدایت دینا تو میرا کام ہے، میں جسے چاہوں گا اسے ہدایت دوں گا اور میں جسے چاہوں گا گمراہ کر دوں گا، لیکن میں جس کو گمراہ کروں گا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے میں ہدایت دوں گا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو دوستو، ورنہ اگر ہدایت کے لیے کہا جائے تو معمولی سے، اگر اللہ رب العالمین کسی انسان کو ہدایت پر لانا چاہے گا تو معمولی سی بات پر وہ انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، معمولی سی بات پر اسلام کے ہدایت کی روشنی اس کو مل جاتی ہے۔ تاریخ کے اوراق کو الٹائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جبار بن سلمہ یہ پہلے کافر تھے، ایک صحابی ہے لیکن پہلے یہ کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جبار بن سلمہ یہ ایک صحابی ہیں، یہ پہلے کافر تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور لوگوں نے اسے پوچھنے لگا کہ جبار بن سلمہ سے لوگوں نے پوچھنے لگا کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ایک جملہ نے مجھ کو، میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، میرے دل و دماغ کو بدل کے رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ جملہ کون سا ہے؟ کہا کہ میں بتاتا ہوں، سنو، میں ایک جہاد میں گیا تھا، ایک لڑائی میں گیا تھا، میں ایک لڑائی میں گیا تھا، اور اس لڑائی میں ایک مسلمان کو نہیں، عامر بن فہیرہ، اس مسلمان کا نام تھا عامر بن فہیرہ، وہ صحابی تھے۔ کہا کہ ایک صحابی کو یعنی عامر بن فہیرہ کو میں نے اتنا زور سے نیزہ مارا کہ ایک پہلو سے گھس کر دوسرے پہلو میں نکل گیا، اور وہ زمین پہ تڑپنے لگا، زمین میں گر گیا اور وہ زمین پہ تڑپنے لگا۔ اب وہ مرنے کے قریب ہو گیا، آخری وقت میں جب وہ مرنے جا رہا تھا، اس وقت ان کے زبان سے کیا نکلا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ جملہ نکلا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ جیسے میں نے سنا تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ تو مرنے والا ہے، اپنی بیوی بال بچوں کو چھوڑنے والا ہے، اپنے دھن دولت کو چھوڑنے والا ہے، دنیا کی محبت کو چھوڑنے والا ہے، انہوں نے کون ایسی چیز کو دیکھ لیا جو کہہ رہا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ اس کی سمجھ سے باہر ہو گئی کہ آخر یہ کیا چیز ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ یہ جا کر کے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ میں نے عامر بن فہیرہ کو اتنا زور سے نیزہ مارا کہ اس کا یہ نیزہ ایک پہلو سے گھس کر کے دوسرے پہلو میں نکل گیا، اور وہ زمین میں تڑپنے لگا، اور وہ زمین میں تڑپتے تڑپتے آخری وقت جب ان کو وہ مرنے جا رہا تھا، اس وقت انہوں نے کہا کہ میں خدا کی قسم کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کسے کہتے ہیں؟ یہ جبار بن سلمہ لوگوں سے پوچھنے لگا، تب لوگوں نے انہیں بتایا کہ اے نادان سنو،
اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں قربان ہو جاتے ہیں، جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کا ٹھکانہ جنت میں کر دیتا ہے، وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ آدمی کو تم نے جو نیزہ مارا تھا اور جب وہ مر رہا تھا وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ آدمی بول رہا تھا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کہا کہ اسی جملے نے مجھ کو میرے دل و دماغ کو بدل کر رکھ دیا۔ میں آیا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ رب العالمین جس انسان کو ہدایت دینا چاہے گا تو معمولی سی بات ان کے لیے کافی ہو جائے گی اور ہدایت کی روشنی اس کو مل سکتی ہے، وہ مل جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کرنا چاہے گا، قرآن حدیث کے انبار اس کے سامنے لا کے رکھ دیں گے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر نہیں چاہے گا تو ہدایت نہیں اس کو مل سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنے قوم کو سمجھایا تھا، نصیحت کی تھی، واجب نصیحت کی تھی، لیکن ان کے قوم نے چند آدمیوں نے ایمان لایا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ ہلاک و برباد ہو گیا لیکن ایمان نہیں لایا، ان کی ہدایت کی روشنی ان کو بھی نہیں ملی۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ باپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں اور ان کا بیٹا ہدایت نہیں پا سکا۔ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ وہ ہدایت پائے، اللہ رب العالمین اس کو گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ اب دیکھ لیجئے آگے تاریخ کے اوراق کو آپ الٹائیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ابو جہل، دین اسلام کے خلاف، اسلام کے دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ان کا بیٹا اکرمہ، جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو جب فتح کر لیا تو وہاں سے کچھ کافر اپنی جان کو بچا کر کے بھاگ نکلے۔ بھاگتے یہ لوگ جدہ پہنچے، اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ لوگ بھاگتے جدہ پہنچے۔ جدہ سے پہنچ کر وہاں ایک کشتی میں سوار ہو کر وہ لوگ ملک حبشہ جانا چاہتے تھے۔ وہ لوگ سوار ہو گئے، کشتی جب سمندر میں جانے لگی، کشتی جب سمندر کی بیچ پہنچی تو شدید